کام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب یہ تو جنت میں گھر کا سودا ہے، لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، اپنی فیکٹری لگاتے ہیں، اپنے پروجیکٹ لگاتے ہیں۔ میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ زندگی میں کم از کم ایک مسجد ضرور بنائیں۔ اچھا پوری مسجد نہیں بنا سکتے، ہو سکتا ہے جب یہ بیان ہم کرتے ہیں تو بعض اوقات غریبوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پہلے تو شریعت نے یہ نہیں حدیث میں فرمایا نبی پاک نے کہ کروڑ روپے کی مسجد بنائے تو 5 کروڑ کی بنائے تو جنت میں گھر ملے، چھوٹی سی مسجد بھی ہو۔ بلکہ سبحان اللہ ایک حدیث تو اتنی کمال کی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ اب چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں بنتی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے، اتنا سا بھی حصہ ملائے، میرا رب اسے بھی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ اگر ہم نبی پاک کی سیرت کو دیکھیں، پیارے آقا کی سیرت کو دیکھیں تو نبی پاک جب مکے سے مدینے پہنچے، ہجرت کر کے پہنچے اور قباء کی وادی میں نبی پاک نے قیام فرمایا تو سب سے پہلا کام میرے آقا نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام وہاں مسجد کی تعمیر ہے۔ اور مسجد قباء وہ عظیم مسجد ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور پھر اس مسجد کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی۔ اور سبحان اللہ اس مسجد کی تعمیر کی شان دیکھیں کہ میرے آقا اور صحابہ اکرام پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر فرماتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس مسجد کی شان یہ ہے کہ مسجد قباء میں اگر آج بھی کوئی 2 رکعت نفل ادا کرے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد بنانا، اس مائک کو دیکھیے گا، مسجد بنانا، اس کو سجانا، اس کی تعمیر میں حصہ ملانا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد کی تعمیر میں، اس کو سجانے میں، اس کو بنانے میں تعاون کرتے ہیں، حصہ ملاتے ہیں۔ پھر میرے آقا قباء کی وادی سے مدینہ منورہ پہنچے، اب یہاں مسجد نبوی بنانی تھی تو ایک باغ پسند کیا گیا، اور وہ جو باغ تھا اس باغ میں ظاہر کسی کا ملکیت تھی، نبی پاک کو وہ جگہ پسند آئی۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کی معلومات کرو کس کا باغ ہے۔ معلومات کیا تو پتہ چلا یہ 2 یتیم بچوں کا باغ تھا۔ وہ بچوں کو جب پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد کے لیے تمہارا پلاٹ چاہیے، تو یہاں ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جب کبھی کوئی آپ سے یہ آ کر کہے نا کہ آپ کا پلاٹ مسجد کے لیے چاہیے تو خوش دلی کے ساتھ دیا کریں، بھاؤ نہ بڑھا دیا کریں۔ ہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب آئیں اب تو چندہ کر کے پیسے دیں گے ریٹ بڑھا دو۔ وہ اللہ کے بندو جنت کا گھر بن رہا ہے۔ وہ بچے کتنے پیارے تھے، کہتے ہیں پلاٹ آپ لے لیں قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے، مگر چونکہ وہ نابالغ تھے اور نابالغ سے رقم نابالغ تحفہ نہیں دے سکتا، تو اب نبی پاک نے فرمایا نہیں قیمت ادا کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی کی قیمت پہلے پلاٹ کی کس نے ادا کی ہے؟ ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ۔ ہاں آپ کو پتہ ہے مسجد نبی میں روزانہ کتنی نیکیاں ہو رہی ہیں، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، لاکھوں تلاوت ہو رہی ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، افطار ہو رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اس کی بنیادی جو قیمت زمین کی ادا کی گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت ادا کی۔ 1500 سال ہو گئے، 1450 سال۔ کوئی ہے ایسی فیکٹری جو 1400 سال سے چل رہی ہو؟ کوئی ہے ایسا پروجیکٹ جو آج بھی چل رہا ہو؟ یہی تو کمال ہے مسجد کا، صدیاں گزر جائیں اور یہ قیامت تک چلنی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یار اس آدمی نے بڑے ٹائم پہ فیکٹری لگا لی ہے، اس بندے نے بڑے موقع پہ بنی کہتے ہو نا، زمین کو بنی خرید لی ہے تو فلاں چیز لے لی، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کر دی۔ ہم دنیا میں کسی مالدار کی انویسٹمنٹ دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، ارے یقین کرو ہماری جانیں قربان، حضرت ابوبکر صدیق سے اللہ نے وہ انویسٹمنٹ کروا دی کہ اب قیامت تک سجدے ہوں گے، تلاوت ہوگی، درود پڑھے جائیں گے، سب کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے۔ یہ انویسٹمنٹ ہے۔ اچھا جس مسجد کا نام جس عظیم ہستی کے آپ نے نام پہ رکھا ہے، حضرت عثمان غنی، آئے ہائے یہ بھی کیا شخصیت تھے۔ جنت خریدنے کا جو شوق ان کو تھا نا، انہوں نے تو کتنی بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ایک بار ہوا، نہیں، حضرت عثمان غنی نے کئی مواقع پر نبی پاک سے جنت خریدی۔ ایک تو بڑا مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وہ بڑا مشکل وقت تھا، 30,000 کا لشکر تھا مگر گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، سامان نہیں تھا، سامنے دشمن کی فوج لاکھوں میں تھی، سفر بہت طویل تھا، تبوک تک جانا تھا، گرمی کے دن تھے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنا مال دو۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، کہتے حضور 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ آج کی زبان میں سمجھاؤں نا آپ کو، تو 100 ٹرکس اس زمانے کے 100 اونٹ سامان کے ساتھ، یعنی آج کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ 100 ٹرک میں مسلمانوں کو دوں گا اناج کے سامان کے، نبی پاک نے وہ بیٹھ گئے، لیکن وہ 100 اونٹ کافی نہیں تھے نا، لشکر بہت بڑا تھا۔ پیارے آقا نے پھر اعلان کیا کہ اور بھی کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حضور 200 اونٹ بما ساز و سامان۔ نبی پاک بیٹھ گئے، نبی پاک نے پھر اعلان فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سامان زیادہ چاہیے تھا۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حضور 300 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پیارے آقا اتنے خوش ہوئے، نبی پاک ممبر سے نیچے آئے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کو گویا جنت کی بشارت دے دی۔ اچھا اب سوال میرا آپ سے ہے، کتنے اونٹ بنتے ہیں حضرت عثمان غنی پر؟ ہم جیسا آدمی ہو تو کہ 100 تھے، اس کو 200 کر دیا، 200 کو 300 کر دیا، 300 اونٹ دیں گے؟ نہیں، حضرت عثمان غنی نے 100 میں 200 پلس کیے، کتنے ہو گئے؟ 300 میں 300 جمع کیے، کتنے ہو گئے؟ 600 بنتے ہیں نا، اگر یہ بھی گنے تو 600 بنتے ہیں۔ جب دینے کی باری آئی، حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے، 50 گھوڑے بھی دیے، 10,000 اشرفیہ بھی دی۔ ایسے ہی نہیں تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ ہمارا حال یہ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، کسی کو کہو بھائی اللہ کی راہ میں، تو کھڑے ہو کے اعلان کر دیں گے، اوہ ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑے سخی، اور اعلان کرنے والوں کو ڈھونڈو گیا کدھر ہیں؟ اعلان کرنے میں سارے آگے، جب باری آتی ہے دینے میں تو بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ مسجد والے پریشان، مدرسے والے پریشان، دینی تنظیم والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار وہ حاجی صاحب کدھر گئے جنہوں نے اعلان کیا تھا، اور ہم نے اعلان کر کے ان کا نام بھی لے لیا۔ یہ نہ کیا کریں، یہ بھی وعدہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نیت کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں تو پورا تو کریں نا۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ بیچارے، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا، مجھے بھی کسی نے بتایا کہ بھائی ہمیں مثال کے طور پہ مسجد کے لیے پنکھوں کی، لائٹوں کی یا قالین کی کسی چیز کی ضرورت تھی، 2-3 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ ہم نے بلایا لوگوں کو، کہا اللہ کی راہ میں دیں بھائی، مسجد کے لیے چاہیے۔ ایک بندے نے کہا سب کو چھوڑو، مجھ سے لے لینا۔ اب اس نے تو اعلان کر دیا، ہم نے باقیوں کو کہا جاؤ بھائی ختم ہو گیا، چندہ ہو گیا۔ اب وہ بندہ بھی نہیں مل رہا، نہ چندہ ہوا نہ بندہ ملا۔ یہ کیسا اعلان تھا بھائی؟ آپ نے تو چندہ بھی نہیں کرنے دیا اور خود بھی نہیں دیا۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے حضرت عثمان غنی کی سیرت سبق ہے کہ جو اعلان کیا اس سے بڑھ کر دیا۔ اور سبحان اللہ، پھر آج دیکھیں نا دنیا میں کیسے ان کے چرچے ہیں۔ میں نے کہا نا ایک بار نہیں کئی بار، یہ مسجد الحرام، ہاں اس کی ہسٹری لوگوں کو نہیں پتا۔ مکہ پاک میں کعبہ شریف جہاں ہے نا، اس کی توسیع کرنی تھی، اس کی مسجد کو بڑا کرنا تھا، تو برابر میں ایک گھر تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس گھر والے سے کہا مجھے گھر دے دو، یہ والا گھر دے دو، مجھے مسجد الحرام میں شامل کرنا ہے، اس کے بدلے جنت پہ گھر لے لو۔ اب یہ ٹاپک میرا نہیں ہے، ورنہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ گھر دے دو بدلے میں جنت میں گھر لے لو، جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہوگا نا۔ میں اگر یہاں آ کر کہہ دوں کہ بھائی مجھے فلاں چیز دے دو، میں سوسائٹی میں گھر دیتا ہوں، آپ کہیں گے آپ کے پاس ہے اتھارٹی ہے، آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے، کیسے دے سکتے ہیں سوسائٹی میں؟ اگر پہلی بار نواب شاہ ہیں اور اس سوسائٹی میں پہلی بار آئے، کدھر سے گھر دیں گے؟ آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے نا۔ مگر سرکار دو عالم جو ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ اے درخت تو خاموش ہو جا، تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں یا تجھے یہاں زندہ کر دوں۔ حضرت عثمان غنی سے پیارے آقا نے اس بندے سے کہا کہ ایسا کرو، یہ گھر دے دو، اس کے بدلے جنت میں گھر لے لو۔ اچھا وہ شخص نے منع کر دیا، اس کی مجبوری ہوگی، جو بھی معاملہ تھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا گھر۔ اچھا یہ خبر پہنچ گئی حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی پہلے ہی جنتی ہیں، پہلے ہی سبحان اللہ ذو النورین ہیں، مگر نیکیوں کی حرص دیکھیں، جذبہ دیکھیں۔ آج ہمیں بھی ہوتا ہے نا، پتہ چل جائے یار یہ فلاں سودا بک رہا ہے، فلاں پلاٹ بک رہا ہے، فلاں پروجیکٹ آ رہا ہے، پہلے سے پہنچ کر کہتے ہیں یار میرا بھی حصہ رکھ لینا، مجھے بھی تھوڑے پیسے لگا دینا، مجھے کوئی اچھا چانس دے دینا۔ دنیا میں جس طرح بھاگتے ہیں کاروبار کے لیے، کیا مائنڈ سیٹ تھا حضرت عثمان غنی کا، کیا ذہن تھا۔ آپ اس مالک مکان کے پاس پہنچ گئے، اس کو کہا بھائی تم کو یہ گھر نہیں دینا، وقف نہیں کرنا، بیچ دو مجھے۔ کہتا ہے بیچنا نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح کتنے میں بیچنا ہے؟ کہتا ہے بیچنا ہی نہیں ہے۔ بڑے بتاؤ تو صحیح۔ جس طرح لوگ سودا نکلواتے ہیں نا، حضرت عثمان غنی بار بار اس کے پاس جاتے رہے، سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، قیمت بڑھاتے رہے، آخر کار مارکیٹ ویلیو سے اوپر 10,000 درہم، 10,000 دینار میں، 10,000 دینار کا مطلب 10,000 سونے کی اشرفیاں، وہ بندہ راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کے پیسے دیے، گھر کا قبضہ، گھر سمجھ لو اپنے نام پہ کر لیا۔ اب حضرت عثمان غنی پہنچ گئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس۔
کہتا حضور آپ نے ایک آفر دی تھی ایک گھر والے کو کہ یہ گھر دے دیں, اس کے بدلے جنت میں گھر لے لیں. حضور اب یہ گھر میرا ہو گیا ہے, کیا میرے لیے بھی آفر ہے؟ پہلے خرید لیا نا, پہلے پکا کر لیا, ملکیت لے لی, کاروباری دیکھے کیسے تھے, پہلے قیمت دی, خرید لیا, کہا حضور اب مالک میں ہوں, کیا میرے لیے بھی آفر ہے؟ میرے آقا فرماتے تمہارے لیے بھی آفر ہے. حضرت عثمان غنی نے وہ گھر مسجد الحرام کے لیے وقف کر دیا, گھر دیا اور جنت میں گھر لے لیا. اچھا, جب مدینے پاک مسلمان شفٹ ہوئے نا تو پانی کی ضرورت تھی. جب پانی چاہیے تو ایک کنویں والا تھا, اس کے پاس میٹھا پانی تھا. مسلمانوں کے پاس اتنا مال تو تھا نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوبصورت آفر فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا یہ کنواں مجھے دے دو, مسلمانوں کے لیے وقف کر دو, اس کے بدلے جنت میں کنواں خرید لو, میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں کنواں دیتا ہوں. آئے ہائے, پیارے آقا کے پاس اختیار کیسا تھا یار, اتھارٹی کیسی تھی یار. مفتی اختر رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا صدر الشریعہ, کیا لکھتے ہیں, تاج الشریعہ, جہاں بالی ہبا کر دیں بھری, جہاں بالی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. فرماتے کنواں دے دو, جنت میں کنواں لے لو. اچھا, بندہ کہتا حضور غریب آدمی ہوں, یہ میرے بچوں کی روزی ہے, ہر بندے کا دل نہیں ہوتا نا. آفر نہیں مانی, خبر پہنچ گئی حضرت عثمان غنی کے پاس. یہ تو کہتے ہیں نا موقع کا سودا ڈھونڈتے تھے. آج ہیں کاروباری ایسے, آپ کے نواب شاہ میں بھی ہوں گے جو سودا ڈھونڈتے ہیں موقع کا. یار کوئی پلاٹ بک رہا ہو تو بتانا, کوئی گھر بک رہا ہو تو بتانا, کوئی فیکٹری بک رہی ہو تو بتانا, کوئی موقع کا سودا بتانا. ارے سودا دیکھو کیسا حضرت عثمان غنی اٹھاتے تھے. اچھا, حضرت عثمان غنی تھے بڑے کمال کے. آپ پہنچے, آپ نے کہا کنواں بیچ دو. کہتا بیچنا نہیں ہے میرے بچے, بیچنا بھی نہیں ہے, ہبا بھی نہیں کیا, تحفہ بھی نہیں کیا, بولتا مجھے بیچنا بھی نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھا دے دو. اب یہ کیسی آفر تھی, آدھا کنواں کیسے ہوتا ہے؟ کہا آدھا یہ ہوگا کہ ایک دن تمہارا ایک دن میرا, ایک دن میں پانی نکالوں گا ایک دن تم پانی نکالنا. اس نے کہا بات تو سمجھ آ رہی ہے, ایک دن یہ لے لیں گے ایک دن میں لے لوں گا, پیسے بھی مل جائیں گے. مثال دے رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹلی اماؤنٹ یاد نہیں, شاید 8,000 درہم کا یا 8,000 دینار کا آپ نے وہ کنواں آدھا لے لیا. مگر کمال پتہ ہے کیا کیا, جو حضرت عثمان غنی کا دن ہوتا تھا نا, پہلا آپ نے اعلان کیا مدینے میں جس کو پانی چاہیے سب کے لیے فری ہے, جانوروں کے لیے بھی فری ہے اور انسانوں کے لیے بھی فری ہے. اب جن کو ایک دن پہلے فری میں مل جائے گا, دوسرے دن خریدنے کون آئے گا؟ تو سارے لوگ کیا کرتے تھے, حضرت عثمان غنی والے دن میں آتے تھے, فری میں پانی بھر کے لے جاتے. اگلے دن وہ انتظار کرتا رہتا, مجھ سے پانی خریدنے کوئی نہیں آ رہا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, ہفتے گزرے, کہتا ہے حضرت آدھا بھی آپ ہی خرید لیں, میرا تو کام ہی بند ہو گیا ہے. آپ نے آدھے کے پیسے دیے, کنواں خریدا, پیارے آقا کے پاس آئے, کہ حضور وہ جو آفر تھی کہ کنواں دے دو جنت میں کنواں لے لو, میرے لیے بھی آفر ہے. آقا نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی آفر ہے, وہ کنواں آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. وہ کنواں آج بھی موجود ہے مدینے میں. اللہ آپ کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے, آپ کے صدقے مجھے عطا فرمائے. بیر عثمان آج بھی موجود ہے, وہ پراپرٹی بھی موجود ہے اور بڑھ رہا ہے, باغات بڑھ رہے ہیں. اس سے کمال دیکھو یار, حضرت عثمان غنی کی انویسٹمنٹ تو دیکھو. یہ صحابہ تھے, یہ موقع ڈھونڈتے تھے, یہ جنت خریدتے تھے. کیا میرا اور آپ کا ایسا ذہن ہے؟ میں سچ بتاؤں, جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا, ان کی منت کیا کرو. دعوت اسلامی والوں کو میری آپ کی منت نہ کرنی پڑے, آپ ان کی ریکویسٹ کرو, یار میرا تھوڑا حصہ ملا لو, تھوڑی مہربانی, تھوڑا میرا ماں باپ کے نام پر تھوڑا میرا حصہ ملا لو. کیوں کہ آپ کا یہ حصہ انشاءاللہ قیامت تک آپ کو قبر میں تحفہ پہنچاتا رہے گا. اور دعوت اسلامی والوں کو ایک اور کمال بتاؤں, صرف مسجد نہیں بناتے, یہ ثواب کی فیکٹری لگاتے ہیں. ہاں مسجد بنے گی تو مسجد میں کیا ہوتا ہے, نمازیں ہوں گی, اذانیں ہوں گی, نمازیں ہوں گی نا. دعوت اسلامی والے مسجد بنائیں گے تو درس بھی ہوگا, مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہوگا, تھوڑے دنوں بعد اس میں قافلہ بھی ہوگا, تھوڑے دنوں بعد ہم دیکھیں گے تو ربیع الاول کا اجتماع ہو رہا ہوگا, کبھی شب معراج کا اجتماع ہو رہا ہوگا, کبھی شب برات. او جناب دعوت اسلامی والے کمال کر دیتے ہیں, وہ مسجد کو ایسا آباد کرتے ہیں. اچھا پھر مار جا کے نیکی کی دعوت دیتے اور نمازی بڑھاتے ہیں, تو اپنے تو وارے نہیں آ رہے. اور بالخصوص میں مشورہ دوں گا کہ جن کے ماں باپ چلے گئے. ہاں دیکھو, ایک سوال کرتا ہوں, میرا ایمان ہے, میرا ماننا ہے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس جو گھر ہے نا, جس گھر میں آپ رہتے ہیں, جس گھر میں رہتا ہوں, یا تو میرے ماں باپ نے دلایا ہے یا ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ماں باپ چلے گئے, بیٹوں کی طرف سے, اولاد کی طرف سے بہترین گفٹ یہ ہے کہ اب میں اپنے ماں باپ کو جنت میں گھر دلا دوں. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ماں باپ کے نام کی مسجد بناؤں؟ ماں اللہ نے دیا, ماں کے لیے الگ بنائے, والد کے لیے الگ بنائے, پوری نہیں بنا سکتے, حصہ ملا جیسی آپ کی حیثیت. حیثیت کروڑوں کی ہے اور دینے 5,000 ہیں, خود فیصلہ کر لو یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اوقات کے مطابق دو نا,
مجھے یاد ہے میں ایک بندے کے پاس گیا کراچی میں، بہت بڑا بنگلہ ہے ان کا، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی مسجد بنا رہا ہوں والد کے نام کی، اور جیسا میرا گھر ہے نا آپ دیکھ لیں اس سے اچھی بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کمال ہے، کیوں؟ کہتے ہیں ابا نے اتنا اچھا گھر بنا کے دیا، میں مسجد ابا کی جھوپڑی والی بناؤں گا؟ جب اللہ نے دیا ہے، میرے والد صاحب نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں ان کے لیے بھی شاندار بناؤں گا نا۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ ماں باپ نے کیا کچھ دیا ہمیں، پیسے نہیں نکلتے آج دل سے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کروڑوں روپے چھوڑ کے جائیں اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ والے کام نہیں کرتی۔ دعوت اسلامی کمال ہے، پوری دنیا میں مساجد، مدارس، جامعات، کنویں کھدوا رہی ہے، یتیم خانے بنا رہی ہے، معذور بچوں کے سینٹر بنا رہی ہے، درخت لگا رہی ہے، صدقہ جاریہ کے کتنے کام کر رہی ہے دعوت اسلامی۔ تو یقین کریں یہ ہمارے پیسوں کا نصیب جاگتا ہے کہ ایسے صدقہ جاریہ اور نیکی کے کاموں میں لگ جائے۔ تو میری گزارش ہے کہ پہلے تو اس عثمان غنی مسجد کو کمپلیٹ کریں، ابھی کافی کام باقی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے، اور آپ میں سے بھی اگر کوئی حصہ ملانا چاہتا ہے تو اس کو کمپلیٹ کروائیں، اچھا بنائیں۔ پھر اسی طرح اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے پاس تو ایک اور بڑا معاملہ یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں پلاٹ ہیں ہمارے پاس جو لوگوں نے دیے میں مسجد مدرسہ بنانے کے لیے، تعمیر کرنی ہے صرف۔ تو آگے آئیں، کوئی کہے ایک پلاٹ مجھے دے دیں، میں اپنی ماں کے نام بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے والد کے نام بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی پوری فیملی کی طرف سے بنانا چاہتا ہوں۔ اچھا مزے کی بات ایک اور بتاؤں، آپ نے اگر مسجد اپنے ماں باپ کے نام کی بنائی نا، تو ایسا نہیں صرف ماں باپ کو جنت میں گھر ملے گا، جو جو اس میں حصہ ملائے گا اس کو بھی جنت میں گھر مل جائے گا۔ کیا کمال ہے یار! اور مسجد قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ ہاں یہ جو مسجد آج بنی ہے نا، پہلا آج افتتاح ہو رہا ہے، ہم سب بنانے والے، بیان کرنے والا، سننے والے سب چلے جائیں گے، یہ قیامت تک رہے گی، کیونکہ یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے۔ وقف اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف وقف اللہ؟ اس کا مطلب ہے یہ مسجد اللہ کے لیے وقف ہو گئی، یعنی سمجھے اللہ کی ہو گئی ہے۔ اب کون اس پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ کوئی آنے والا 500 سال بعد بھی اس مسجد کو چینج نہیں کر سکے گا، اس کو مسجد ہی رکھنی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب تو یہ کمال کی انویسٹمنٹ ہے نا۔ میں قبر میں ہوں گا، فجر کی اذان ہوگی اور مجھے ثواب مل جائے گا، فجر کی نماز ہوگی تو ثواب مل جائے گا، ظہر کی اذان ہوگی تو ماں کو ثواب ملے گا، عصر کی اذان ہوگی والد کو ثواب ملے گا۔ ارے واہ بھائی واہ، ثواب کی ایسی سیٹنگ کر دی آپ نے، قیامت تک نمازیں ہوں گی، سجدے ہوں گے، تلاوت ہوگی، اور قبر میں ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہوں گے۔ اس سے اچھی کون سی انویسٹمنٹ ہے؟ تو خدا کے واسطے یہ نیکی کیا کریں اور دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے عاصم مدنی بھائی فرما رہے ہیں کہ برابر میں مدرسے کی جگہ ہے اور اب مدرسہ بھی تعمیر کرنا ہے۔ چلو بھائی، ثواب کا کام تو کھڑا ہی ہے سامنے۔ تو میں نے کہا نا، یہ ان کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کوئی پروجیکٹ ہو تو بتاؤ یار، کوئی تھوڑے سے حصہ ہمارا بھی لے لو۔ تو جتنے بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ تعمیرات کا کوئی ایسٹیمیٹ بنایا ہے عاصم بھائی؟ 71 لاکھ روپے میں مدرسہ بن جائے گا۔ اچھا مدرسے میں کون پڑھے گا؟ آپ ہی کے بچے پڑھیں گے، ہماری آنے والی نسلیں پڑھیں گی، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، بن جائیں گے تو اوروں کو بنائیں گے۔ کیسا ملٹیپلیکیشن ہے! تو کیا پتا اس مدرسے سے پڑھنے والا کوئی عالم یا کوئی حافظ قیامت کے دن میرا آپ کا ہاتھ پکڑے کہ حضور آپ نے حصہ ملایا تھا، میں آج حافظ بن گیا، عالم بن گیا، چلیں جنت میں ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ تو اس مدرسے کی تعمیر میں بھی حصہ ملائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بہترین جزا دے، حضرت عثمان غنی کا انہیں خاص فیضان عطا فرمائے جنہوں نے یہ مسجد بنائی اور اس کی تعمیر میں حصہ ملایا، اور بالخصوص ماشاءاللہ حاجی جاوید اقبال صاحب برسٹل UK سے، انہوں نے ماشاءاللہ اس میں کافی تعاون کیا ہے۔ اگر وہ میری ویڈیو دیکھیں یا بعد میں تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ یہ UK والوں کو بھی میں مبارکباد دوں گا، بیرون ملک میں بھی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، یہ کیا کمال کی نیکی ہے۔ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں اور آپ کا ثواب کا جو ہے سسٹم یہاں چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بیٹھ کے، میں رہتا نواب شاہ میں ہوں، میری ایک فیکٹری لاہور میں ہے، ایک فیکٹری جناب UK میں ہے، میرا کاروبار یورپ میں بھی ہے۔ لوگ اپنے کاروبار گنواتے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کے جنت کے پروجیکٹ دنیا بھر میں لگ رہے ہیں۔ رہتا کہیں اور ہوں اور ثواب بہت ساری جگہوں سے آ رہا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، پیسے والے بہت سارے ہیں دنیا میں، خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کا پیسہ محفوظ ہو گیا، جن کا پیسہ ملٹی پلائی ہو گیا، جنت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ بس اللہ یہ سوچ نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے، سجانے والے، تعاون کرنے والے، اے اللہ اس کے لیے محنت کرنے والے سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ اے کریم، اے اللہ اس مسجد کو ہمیں اب آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہم سب سے کچھ ایسے کام لے لے جو ہماری مغفرت اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ بالخصوص دعا ہے میرے مولا دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرما، اور ہمیں بھی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔